السلام علیکم دوستو. 2 دن پہلے میں نے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی فتح کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا. اس میں ہم نے جاوید حسن صاحب کے ساتھ بات چیت کی جو کہ اس وقت شنگھائی میں ہیں، اور اس ویلاگ کے ہم نے کچھ ٹیگز دیے اور 2 لائنیں لکھی کہ پاکستان کے لیے کیا ان الیکشنز میں کوئی سبق ہے. 21 لاکھ ووٹوں کے نتائج کا اعلان صرف 50 منٹ کے اندر اندر ہو گیا، اور 85% ووٹوں کی گنتی کے بعد ہی ان کو زہران ممدانی کو فاتح قرار دے دیا گیا. دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگا اور نہ ہی فراڈ کا. تو اس کے جواب میں حسین حقانی صاحب نے، جو ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، مسلم لیگ کے دور میں پہلی مرتبہ یہ سری لنکا میں سفیر رہے، اس کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2008-9 میں واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر بن کے گئے، اور سٹمسن سینٹر کے ساتھ یہ وہاں پہ ایک امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ یہ وہاں وابستہ رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ابھی بھی ان کی بڑی دلچسپی برقرار ہے. تو حسین حقانی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایلون مسک کی ٹویٹ دیکھیں، انہوں نے تو فراڈ کا الزام لگایا ہے. اصل سبق یہ ہے کہ نظام شفاف ہو اور بیشتر سیاسی فریق اسے قبول کرتے ہوں تو تبدیلی سکون سے ہو جاتی ہے. غیر شفاف نظام میں بے چینی ہی رہتی ہے. تو اس کے جواب میں پھر میں نے ٹویٹ میں لکھا کہ مسئلہ اصل میں پاکستان میں ان لوگوں کا ہے جو فراڈ کے باوجود نظام کو جائز قرار دیتے، اس کی سہولت کاری کرنے اور اسے تسلیم کرنے کی ترغیب دینے میں ہر اول دستے کا کام کرتے ہیں. ظاہر ہے میرا اشارہ اب ان تمام چینلز کے اینکرز، رپورٹرز کی طرف ہے جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ نظام کو جائز کروانے میں پہ تلے ہوئے ہیں، اور بار بار اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کو نظام کے ساتھ مصالحت مفاہمت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. تو وہ جب حسین حقانی صاحب کا ایک اور ٹویٹ آیا اور اس میں انہوں نے مور لیس ایسی بات کی جس میں انہوں نے مفاہمت کی طرف اشارہ کیا، تو میں نے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بنیادی طور پہ مفاہمت کر لینی چاہیے. تو اس میں پھر میں نے جواب میں لکھا کہ جب ہاتھ پاؤں بندھے ہوں، آس پاس انتظامی گڑھے آپ کے آس پاس ہوں اور تقاضا مکمل اطاعت کا ہو، تو بندوق مقابل ہو یا سر پر، یہ بے معنی ہے. ریشنل انگیجمنٹ کی توقع یا مطالبہ نہ ہی کرنا بہتر ہے، انفیئر ہے. تو اس کے جواب میں پھر حسین حقانی صاحب نے ایک اور ٹویٹ داغ دیا کہ تمام نسلیں ان تضادات سے واقف رہی ہیں جن کا شکار پاکستان ہے. اب کچھ بھی پہلی بار بے نقاب نہیں ہوا. یہ دعویٰ کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا ان تمام لوگوں کی قربانیوں کی توہین ہے جنہوں نے ایوب خان کے خلاف 1968-69 میں اور ضیاء الحق کے خلاف 1984-86 میں اور بعد کے برسوں میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑی. بہت سے لوگ برسوں جیلوں میں رہے اور کئی نے اپنی جانیں قربان کی. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت نئی نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس بار کہانی میں ایک سپرمین کا تصور جوڑ دیا گیا. اس سے پہلے تک انہوں نے بات بالکل ٹھیک کہی، لیکن ساتھ میں کہا کہ اس بار کہانی میں ایک سپرمین کا تصور جوڑ دیا گیا ہے. اگر آپ اسے نسلی یا فکری تبدیلی سمجھتے ہیں تو بھلا ہو آپ کا. معاف کیجیے. ساتھ میں انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ کسی 34 سالہ شخص کا کہنا کہ وہ نسلی تبدیلی لائے گا قابل فہم ہے. یہ اشارہ تھا نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی کی طرف. لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کہ 73 سالہ شخص اس تبدیلی کی علامت ہے تو یہ بات کچھ جچتی نہیں ہے. تو یہ بڑی ان کی منطق مجھے حسین حقانی صاحب کی سمجھ نہیں آئی کہ کسی کو انسپائر کرنے کا تبدیلی کی علامت کے لیے کیا عمر ضروری ہے. مہاتیر محمد 90-85 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو انسپائر کرتے رہے. ملیشیا میں نیلسن منڈیلا نے بھی اتنی بڑی عمر میں لوگوں کو انسپائر کیا جب وہ جیل سے باہر آئے 1991-92 میں، اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. تو حسین حقانی صاحب کے جواب میں کئی لوگوں نے پھر جو جواب لکھے اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری اصولوں پر اتفاق رائے ہے.
کوئی ڈکٹیٹر، کوئی طالع آزما کبھی عوام میں مقبول نہ ہوا، اس وجہ سے کہ وہ عوام کی مرضی کی بجائے طاقت سے برسر اقتدار رہا۔ ہر وہ لیڈر مقبول ہوا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے دوسری طرف کھڑا ہو۔ لوگ اس کے ماضی کو بھول گئے، کردار کشی کا بھی اثر نہ لیا، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر ایک حقانی صاحب نے ایک اور ٹویٹ لکھا کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے مقابل سب سیاسی قوتوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ زرداری صاحب کے خلاف بھی بہت سے کیس ہیں جنہیں آپ اور آپ کے کپتان سچا سمجھتے ہیں۔ اس طرح 9 سال وہ لٹکتے رہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ چاہے وہ زرداری کے خلاف کیسز تھے، چاہے نواز شریف کے یا بے نظیر کے خلاف، تو وہ بقول حسین حقانی کے وہ تو اگرچہ مخالفین کے تھے، لیکن دراصل وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے کیسز تھے جنہوں نے اس وقت عمران خان اور ان کی پارٹی کو قابو کر رکھا ہے۔ اور اگر وہ یہ حقیقت نہیں مانتے تو یہ بڑی انفیئر سی بات ہے۔ یعنی عمران خان کو اس بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ مخالفین پر مقدمے تھے۔ یعنی جب نواز شریف پہ مقدمے بنے تھے تو اس وقت تو عمران خان کا ابھی نام و نشان بھی نہیں تھا سیاست میں، یا جب زرداری پہ بنے مقدمے تو اس وقت بھی وہ عمران خان کے دور دور تک ان کا اتا پتہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو بھی مقدموں کا سامنا کرنا پڑا، تو اور آپ اس پہ تنقید بھی کرتے رہے ہیں، تو کیا یہ مناسب بات ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے نواز شریف اور زرداریوں کے ساتھ کیے گئے سلوک کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن عمران خان کو آپ نے مسلسل ایک لحاظ نشانے پہ لیا ہوا ہے؟ یعنی کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ ان کے خلاف مقدمات جائز ہیں، اور یہ کہ چونکہ شریف اور زرداری کو جزوی طور پر اور صحیح طور پر، یا جزوی طور پر غلط اور جزوی طور پر صحیح نشانہ بنایا گیا تھا، تو عمران خان کے خلاف کارروائیاں بھی درست ٹھہرتی ہیں؟ یعنی زرداری اور نواز شریف، شہباز شریف کے خلاف تو اسی ادارے کے بنائے ہوئے کیسز تھے، اور خود جیسے جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو نیب کے لیے بڑی اچھی ٹیم دی ہوئی ہے، ہر کیس جو تھا وہ ایک کرنل اور ایک بریگیڈیئر صاحب کے حوالے ہوتا تھا، تو اس سارا GHQ سے یہ ڈرائیو ہو رہا تھا۔ اور مرحوم ارشد شریف بھی اسی وجہ سے بہت ناراض ہو گئے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ ان کو بھی یہ لگا کہ جو کیسز ہمیں بتائے گئے تھے ان کیسوں کے اوپر وہ پروگرام کرتے کرتے اور انہی لوگوں کو پھر ہمارے سر پہ لا کے وزیر اعظم اور صدر بنا کے دوبارہ بٹھا دیا گیا 2022-23 میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں، جو احمد جواد صاحب جو FIA کی اس وقت تحویل میں ہیں، ان کی ڈیجیٹل ٹیم ہے، PTI کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ان کو بھی اب اندر کر دیا گیا ہے۔ اور کیا جو نگران حکومتوں میں قانون شکنی ہوئی، جو عام انتخابات میں تاخیر ہوئی، PTI کا بلے کا سمبل لے لیا گیا، یہ اور پھر جس انداز میں 26ویں ترمیم کی گئی، اس کا کوئی بھی جمہوری انداز میں سوچنے والا شخص کیا اس کی حمایت کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے، اس کے لیے غیر معمولی عجلت، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بس پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، اور کیسے 18ویں ترمیم کی منظوری سے پہلے کوئی 27 رکنی جو کمیٹی تھی اس کے 77 اجلاس ہوئے تھے، کوئی 385 گھنٹے تک اس پہ بحث مباحثہ ہوا تھا، لیکن یہاں پہ تو جن لوگوں نے ووٹ دینے ہیں ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ترمیم میں ہے کیا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید دوہری شہریت ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے تاکہ جو بیرونی ممالک میں بسنے والے پاکستانی ہیں وہ باہر ہی رہیں، اگر وہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان آ جائیں۔ اور اب کئی اس میں ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے بے شمار سپورٹس مین ہیں، تیراکی، ٹینس، نیٹ بال، فٹ بال جیسے کھیلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں باہر رہ کے۔ عامر خان جیسے پاکستانی نژاد جو باکسر ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کا پاکستان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو حقیقت اگر دیکھی جائے تو کیا دوہری شہریت رکھنے والوں نے اس ملک پہ ظلم کیے ہیں، یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کیا، یا پھر بدترین کرپشن اور بد انتظامی انہی لوگوں کے اور انہی لوگوں کے رشتہ داروں کے ہاتھ ہوئی جو صرف پاکستانی شہریت رکھتے ہیں؟
تو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو فروری 2024 کے انتخابات سے پہلے ووٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ عمران خان کے جو حامی سمجھے جانے والے اوورسیز پاکستانیز تھے، ان کی پروفائلنگ بھی کی گئی، ان کو دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ خود اب حسین حقانی جیسے دانشور وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے حامی لوگوں کو عاشقان کہتے ہیں، عشاق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کلٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یوتھیا انہوں نے نہیں کہا لیکن اگنورنٹ، بے خبر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ان تمام لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ دوسرے ملکوں کے نوجوانوں کی پسند پر خوش ہوتے ہیں، جیسے سری لنکا میں ہوا، عرب ملکوں میں ہوا، اور اب زوران ممدانی کی فتح ہوئی، لیکن جو اپنے ملک کے نوجوان ہیں اگر وہ عمران خان کو چاہتے ہیں تو انہیں آپ کلٹ کہہ کے، انہیں آپ یوتھیا کہہ کے ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں، انہیں ڈی رینج ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ موجودہ نظام کے خلاف اگر بات کرتے ہیں تو انہیں بالکل ایک ایبریشن کہا جاتا ہے، لیکن کاش کہ یہاں بھی ویسے ہی نظام ہوتا جیسے نیو یارک میں، امریکہ میں ہے، کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ارب پتیوں کے خلاف زوران ممدانی نے الیکشن جیت لیا، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، نہ اس سے کسی نے الیکشن سمبل چھینا، نہ ہی نتائج میں تاخیر ہوئی۔ اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ کئی دانشور اور سیاسی ذہن جو عوام کی چوائس، یعنی وزیر اعظم اور لیڈر کو پاپولسٹ قرار دے کے، ایک یہ لفظ استعمال کر کے ان کا درجہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی لوگ پھر جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں سسٹم ڈیولپمنٹ، جمہوریت، رول آف لا۔ وہ جب موجودہ نظام کو کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جواز تلاش کرتا ہے، تو اور ان کو عشاق جیسے لفظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو تحقیر آمیز انداز میں، تو یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے کسی بھی دانشور کے لیے، کیونکہ جو عشاق ہیں، جو عاشقان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس شخص کے ڈانڈے کس سے ملتے ہیں، کن لوگوں کی جائیدادیں کہاں پہ ہیں۔ عشاق یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کتنے عرصے سے اس ملک پر قابض رہا، یہ بھی جانتے ہیں کہ توشہ خانہ دراصل کس نے لوٹا۔ اور زرداری، بھٹوز اور شریفوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کیا کیا معاہدے، کیا کیا ڈیلز ہوتی رہی ہیں۔ اب تحریک انصاف کی حکومت تھی، لوگ اب اس کے ایک میرٹس ڈی میرٹ سے ہٹ جائیں کہ اس نے کیا کام کیا، کتنا اچھا کیا، برا کیا، لیکن ایک بات ہے کہ جب لوگ اگر چاہتے ہیں، اور لوگوں کی حمایت سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی، غالب اکثریت سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی صدر بنے ہیں، تو اس کا ٹھیک ہے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اس پروسیس کے ذریعے وہ ان کی تطہیر ہوگی۔ الیکشن جب دوبارہ ہوں گے تو ان کی جگہ کوئی بھی آئے گا، اگر ریپبلکن پارٹی کی پرفارمنس خراب ہے اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو مزید خراب کر دیا، تو ظاہر ہے ان کو پھر ووٹ نہیں ملیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے جو فائنل 2 دن پہلے ایک قوم کو پیغام دیا، قوم کے نام جیل میں سے، کہ میرا قوم کے نام پیغام ہے کہ جو قومیں موت اور آزادی جیسا دو ٹوک اور بے باک نظریہ اپناتی ہیں، انہیں حقیقی آزادی کے حصول اور ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسی اصول پسند قومیں ہی سرخرو ہوتی ہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، عمران خان کا یہ میسیج ہے کہ تحریک انصاف نہ فارم 47 حکومت سے مذاکرات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ سے۔ ایسی کٹ پتلی حکومت سے مذاکرات کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں، جس کا وزیر اعظم ہی کہے کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا کے تحت چل رہا ہے۔ مذاکرات اس لیے بھی بے سود ہیں کہ جب بھی ہم نے مذاکرات کیے، ہم پر سختیاں اور ظلم مزید بڑھا دیا گیا، اور اس وقت ساری طاقت ویسے بھی ایک فرد واحد کے پاس ہے جو اپنی کرسی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے فیصلہ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحادی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے۔ اب یہ تو ان کا پیغام تھا، لیکن ایک بات واضح آخر میں یہ کہہ دوں کہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، اس کا ایک کریڈٹ یہ ضرور ہے کہ اس نے کچھ مقدس گاؤں اور ان کے مددگاروں کے چہروں سے نقاب کھینچا ہے، چاہے وہ سیاست میں ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہیں، چاہے عدلیہ میں ہیں، چاہے بزنس کمیونٹی میں ہیں، اور چاہے وہ سوشل سیکٹر میں ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہیں۔ اور کچھ تلخ حقیقتیں ہیں لوگوں کو معلوم ہو چکی ہیں، اور یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اور جس طرح بار بار
عمران خان کا ذکر ہوتا ہے نہ چاہنے کے باوجود بھی، اور اس سے یہ بھی بڑی کلیئرلی واضح ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو بیانیہ قوم کو دیا ہے، جس انداز میں جو اس معاشرے کے مختلف کرداروں کو بے نقاب کیا ہے، اس نے ریزونیٹ کیا ہے. لوگ خود کو اکثریت جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے چاہے یہ موجودہ حکومت الٹی بھی ہو جائے، اگر آئندہ واضح، شفاف، آزادانہ انتخاب ہوتے ہیں تو کوئی بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ الگ بات ہے کہ موجودہ نظام جو ہے اس کی ترجیحات کچھ اور ہوں، اور اس میں جو انتخابات جیسے معاملہ ہے، پارلیمنٹ اور عدلیہ، وہ شاید ثانوی ہو کر رہ جائیں گی اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے. تو اس میں ظاہر ہے پھر کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن جب اصول کی جمہوریت کی بات کریں گے تو پھر یہ جو ایکویولنس ہے کہ چونکہ نواز شریف زرداری کے ساتھ بھی ہو اور اگر عمران خان کے ساتھ ہو رہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ انتہائی ناجائز بات ہے. تینوں افراد کا کانٹیکسٹ جو سیاق و سباق تھا وہ مختلف تھا. عمران خان نے قوم کا کوئی ایک پیسہ نہیں لوٹا، اس نے کوئی ایک پلازا، ایک کمرشل پراپرٹی ملک کے اندر یا باہر نہیں خریدی جب وہ وزیر اعظم رہا. اور باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت ساری چیزیں. اللہ عمران خان کی مشکلات اور پاکستان کی قوم کی مشکلات آسان کرے.